یہ سال 2026 چل رہا ہے۔ ہر طرف مشینوں کا دور ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس، موبائل ایپس، آن لائن خریداری۔ لیکن پاکستان کے کچھ چھوٹے اور دور دراز گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں آج بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں۔ نہ بڑی فیکٹریاں، نہ شور مچاتی مشینیں، صرف ہنر، محنت اور صدیوں پرانی روایات۔ آج ہم آپ کو ان گاؤں کی سیر کروائیں گے جہاں قدیم فن آج بھی زندہ ہے اور 2026 میں دوبارہ ترقی کر رہا ہے۔ سندھ میں ایک مشہور شہر ہے جس کا نام ہے ہالہ۔ یہ جگہ اپنی کاشی کاری کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ مٹی سے نیلے رنگ کے خوبصورت برتن بناتے ہیں۔ ہر ڈیزائن ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کاریگر اپنے چھوٹے سے کارخانے میں بیٹھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مٹی کو شکل دے رہا، ہر لکیر سیدھی، ہر نقش صاف۔ وہ کہتے ہیں مشین تیزی سے کام کرتی ہے مگر ہاتھ کا کام دل سے ہوتا ہے۔ آج 2026 میں ہالہ کے برتن بیرون ممالک بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے اس چھوٹے شہر کو دنیا سے جوڑ دیا ہے۔ پنجاب کا تاریخی شہر ملتان، یہ بھی نیلی مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے کاریگر پہلے مٹی تیار کرتے ہیں، پھر اسے شکل دیتے ہیں، پھر خوبصورت نقش بناتے ہیں اور آخر میں اسے بھٹی میں پکاتے ہیں۔ ایک نوجوان جو پہلے بیرون ملک جانا چاہتا تھا اب اپنے والد کے ساتھ یہی کام کر رہا۔ اس نے سوشل میڈیا پر اپنا صفحہ بنایا ہے۔ اب لوگ براہ راست اس سے رابطہ کرتے۔ پرانا ہنر مگر نیا طریقہ۔ شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں کے درمیان ہنزا ویلی، یہاں گھروں میں قالین بنائے جاتے ہیں۔ دھاگا در دھاگا جوڑ کر خوبصورت نقش تیار کیا جاتا ہے۔ ایک قالین بنانے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں مگر جب وہ مکمل ہوتا ہے تو وہ کسی تصویر سے کم نہیں لگتا۔ 2026 میں سیاح براہ راست گاؤں تک آ رہے ہیں، وہیں سے خریداری کرتے ہیں۔ اس سے مقامی لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے۔ پنجاب کا شہر چنوٹ، یہ لکڑی کے فرنیچر کے لیے مشہور ہے۔ دروازے، کرسیاں، الماریاں، سب پر ہاتھ سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ اگرچہ آج کل مشینیں بھی موجود ہیں لیکن اصل کاریگری اب بھی ہاتھ سے ہوتی ہے۔ ایک ہی گھر میں 3 نسلیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ دادا سکھا رہا ہے، بیٹا بنا رہا ہے، پوتا سیکھ رہا ہے، ہنر آگے بڑھ رہا۔ سندھ کا علاقہ تھر پار کر، یہاں زمین خشک ہے لیکن کپڑوں کے رنگ نہایت خوبصورت اور شوق ہوتے ہیں۔ عورتیں رلی اور کڑھائی کا کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے شیشے لگا کر ڈیزائن بناتی ہیں۔ ہر کپڑا منفرد ہوتا ہے، ہر نقش کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ اب بڑے شہروں کے فیشن ڈیزائنرز ان دیہاتی خواتین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کا ہنر انٹرنیشنل نمائشوں تک پہنچ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کا خوبصورت علاقہ سوات، یہاں پتھر پر نقش و نگار بنانے کا کام صدیوں پرانا ہے۔ یہ فن گندھارا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کاریگر پتھر کو تراش کر خوبصورت ڈیزائن بناتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب کچھ نوجوان کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن تیار کرتے ہیں۔ پرانا فن اور نیا زمانہ۔ آزاد کشمیر، یہاں پشمینہ شال بنائی جاتی ہے۔ ایک شال بنانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ہر دھاگا احتیاط سے لگایا جاتا ہے۔ یہاں پیپر میشے کا کام بھی مشہور ہے۔ ہاتھ سے بنی اور رنگی ہوئی اشیاء دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ آج کل لوگ ہاتھ سے بنی ہوئی اور ماحول دوست چیزیں پسند کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہنر دوبارہ مشہور ہو رہا۔ لیکن سب کچھ آسان نہیں۔ بجلی کے مسائل، خام مال کی مہنگائی، سستی نقل کی مصنوعات۔ کئی لوگ شہروں کی طرف چلے گئے مگر کچھ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا ہنر ہے، ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اب نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اپنی مصنوعات کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ آن لائن آرڈرز مل رہے ہیں، نئے خریدار جڑ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹے گاؤں دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ جب دنیا تیزی سے مشینوں کی طرف بڑھ رہی ہے، پاکستان کے یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ اب بھی سب سے قیمتی ہے۔
یہ صرف چیزیں نہیں بنا رہے، یہ اپنی پہچان بچا رہے، یہ اپنے بزرگوں کا ہنر اگلی نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ شاید مستقبل کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، انسانی ہنر کی قدر ہمیشہ قائم رہے گی۔